جب امریکہ میں اس طرح کا واقعہ ہوا کیپٹل ہل کا، کیا اس کے بعد جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کو توڑ کے استحکام میں امریکہ کوئی پارٹی بنا دی گئی؟ 9 مئی کا واقعہ ہے، آج اس پہ بھرپور سیاست ہو رہی ہے۔ ملک کی ساری ہائی کورٹس کے اندر سے یہ کامنٹس آئے کہ یار پریس کانفرنس کر لو، ضمانت ہم دیں گے تمہیں رہائی نہیں ملے گی۔ جوڈیشری کے اندر بھی جو ہے وہ ایک پارٹی بازی چل رہی ہے۔ جج صاحبان نے ابھی خط لکھا، اس میں یہاں تک لکھا گیا کہ ایک جج کے رشتہ دار کو اغوا کر لیا گیا، خفیہ کیمرہ کسی جج صاحب کے گھر کے اندر لگا دیا گیا کہ یہ جوڈیشری جو ہے یہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے یا سیاست میں انوالوڈ ہے یا اس کا کوئی ایجنڈا ہے، تو تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ کہ ہمارا اگر کوئی سب سے بڑا فیلئر ہے وہ جوڈیشل فیلئر ہے۔ 6 مہینے سے تو آپ نے ان کو اندر رکھا ہوا ہے، تو ہم نے نہیں اندر رکھا ہوا ان کو۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج رانا احسان افضل میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو پتا ہے ان کی جماعت کی حکومت ہے اور اس حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کا تو نہیں لیکن کچھ چیزوں کا ہم ان سے ضرور پوچھیں گے۔ رانا صاحب تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اچھا رانا صاحب، ایک تو یہ ججز کا خط آیا اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، لیکن پنجاب کے اندر آپ کے جو گورنر ہیں انہوں نے ایک غیر ملکی پرنسپل کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ کہتا ہے میں مستعفی ہو جاؤں گا، وفاقی وزیر کی بچوں کی فیس معاف کریں۔ کیا یہ کبھی میرٹس پہ کوئی فیصلے ہوں گے یا اسی طرح سیاسی مداخلت ہوتی رہے گی؟ اطہر صاحب دیکھیں، وہ جو ایشو ہے، ایک تو بچے شفٹ ہو گئے ایک اور شہر کیونکہ جو والدہ تھی ان کی جاب شفٹ ہو گئی، تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے کیونکہ ہم 2 فیسیں نہیں پے کر سکتے، ایک اسلام آباد میں اور ایک لاہور میں، تو یہ پالیسی تو ہے کہ آپ کو جو ہے 2 یا 3 سال کے لیے آپ شفٹ ہو جائیں کہیں اور پھر واپس آ جائیں، لیکن فیس کا ویور دے دیں کیونکہ اس کی افورڈیبلٹی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ تو ان کو یہ آفر کی گئی کہ آپ انڈیویجلی یہ کام کرا لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں انڈیویجلی نہیں کام کرانا، یہ اس کی پالیسی ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے بورڈ آف گورنرز میں جا کے جو HSN کا تھا اپلائی کیا، وہاں سے ان کو جو ہے اپروول مل گیا۔ بورڈ آف گورنر نے کہا کہ ہم اس لاجک کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور پرنسپل کو کہا کہ آپ اس کی ماڈیلٹیز جو ہیں وہ آپ ڈیفائن کریں۔ دیکھیں اس میں ہوا یہ کہ پرنسپل صاحب نے ان ماڈیلٹیز کے اوپر کام نہیں کیا اور بورڈ آف گورنر کی جو ڈائریکشن ہدایات تھیں ان کو فالو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور تو دیکھیں جو ڈیسیجن میکنگ، جو پالیسی میکنگ باڈی ہوتی ہے وہ بورڈ آف گورنرز کی ہوتی ہے۔ میں خود HSonian ہوں بائی دا وے۔ تو یہ جب پالیسی ایک بن گئی تو اس کی امپلیمنٹیشن جو تھی وہ پرنسپل کی ذمہ داری تھی۔ اور ایک لاجیکل سی بات ہے کہ آپ 2 اسکولوں کی فیسیں کیسے آپ اس کو کیسے افورڈ کر سکتے ہیں جب آپ ایک، تو یہ جب پالیسی بن گئی تو امپلیمنٹ ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو نظر نہیں آتا کہ وفاقی وزیر ہیں اور گورنر بھی آپ کی جماعت کے ہیں، وہ ان کے لیے ایک اسپیشل قسم کا لیٹر لکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ خود HSonian ہیں، کل بھی میری ایک فیملی سے بات ہو رہی تھی، ان کے بچے بھی HSonian ہیں اور وہ بچے آج کل اسلام آباد آئے ہیں پر دے اسٹل پیئنگ دا فیس، بیکاز اگر آپ نے ریٹین کرنی ہے اپنی وہ پوزیشن وہاں پہ تو آپ کو فیس دینی پڑے گی۔ اور جب انہوں نے کالج سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی فیس آپ دیں گے، تو یہ نہیں تھا کہ آج چیمہ صاحب کے بچوں کے ساتھ اکیلے یہ ہو رہا تھا، لیکن ہاں انصاف ان کو اکیلوں کو نہیں۔ وہ دیکھیں احد صاحب تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو یہ آفر ہوئی کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اکیلے یہ ویور اویل کر لیں، یہ ان کا موقف ہے، لیکن انہوں نے اس چیز سے ایگری نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے خصوصی کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی قانون ہو تو سب کے لیے ہو۔ اور دیکھیں ہم پالیسی پہ بحث کر سکتے ہیں کہ یہ پالیسی ٹھیک ہے یا غلط ہے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو پالیسی میکنگ باڈی ہے، جو بورڈ آف گورنرز ہے، جب اس نے پالیسی بنا دی تو پھر پرنسپل کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس پالیسی کو ڈینائی کرے۔ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ پالیسی غلط ہے، میں کہوں گا پالیسی ٹھیک ہے، لیکن تب پھر وہ امپلیمنٹ پالیسی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے تھی۔ بہرحال اب تو احد صاحب نے ویسے ہی وڈرا کر لیا ہے اس موقف سے اور وہ کہتے ہیں کہ فیس وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا اس ایشو کو بڑھا کے چڑھا کے ایک پوری پارٹی کو نشانے پہ لیا گیا، اصل جو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ایک پالیسی بن گئی اس کی امپلیمنٹیشن۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سنس آپ HSonian ہیں، 2015 میں بھی HSN کالج کی ایک سٹوری آئی تھی، اس وقت کے پرنسپل کو فارغ کیا گیا تھا، کچھ بچوں کے ایڈمیشن کا معاملہ تھا، اس میں یا صادق صاحب کے پوتے تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے تھے، ایک اور شخصیت کا نام لیا گیا، میاں منشا صاحب کا نام لیا گیا، اور یہ سٹوری پاکستانی میڈیا میں تو ہوئی تھی، ایون گارڈین کے اندر بھی میں نے یہ سٹوری پڑھی تھی۔ اور اس سٹوری کے اندر ایک چیز جو مجھے کل میں نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ایڈمیشن پیپرز تھے، جو بچوں نے داخلے کے امتحان دینے تھے، وہ پیپرز بک رہے تھے 20-20 لاکھ میں، اور گارڈین نے اس میں لکھا ہوا تھا آج سے چند برس پہلے جو سٹوری تھی کہ 20 لاکھ 2 ملین روپیز، بریکٹ میں آگے انہوں نے لکھا تھا 12,000 پاؤنڈ۔ آج جو 20 لاکھ ہے وہ 6,000 پاؤنڈ بھی نہیں ہے۔
تو جس ملک میں میرٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، دیکھیں اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا، کہ آج ہماری معیشت کس حالت میں ہے، آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. یہاں پہ میں اور آپ بیٹھ کے بہت کہہ سکتے ہیں کہ ہر حکومت اچھا چل رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مسئلہ تو ہے نا کہ میرٹ نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو کبھی بھی کسی بھی کالج کے یا کوئی بھی ایگزام کے پیپر بکنا تو بہت نہایت ہی یہ ایک کہہ لیں کہ غلط عمل ہے، اور میرٹ ہونا چاہیے، اور اگر اسٹوڈنٹس ڈیو پروسیس سے نہ گزریں تو وہ بھی بڑا اس پہ ایک کوشچن مارک ہے. اس چیز کو تو کبھی بھی کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اگر یہ واقعی حقیقت ہے اور ایسا ہوا ہے. بہرحال دیکھیں ملک جو ہمارا ہے اس میں بہت سارے ہم واقعی ایک بری پوزیشن میں کھڑے ہیں جہاں ہماری معیشت جو ہے وہ بڑی کمزور حالت میں ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اوور آل جو سسٹمز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے، وہاں بھی کافی حد تک بہت سارے فیلئرز ہیں. عوام کو انصاف نہیں ملتا، چاہے پولیس ہو، کوئی اگر آپ کی سرکاری محکمے سے کوئی آپ کو انٹریکشن کرنا پڑے تو بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. لیکن اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، یہ تو پھر ایک بڑی لمبی ڈبیٹ بن جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مین اگر کوئی اس کی ایک بنیادی وجہ کو اگر میں نوٹ ڈاؤن کروں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایک جمہوری نظام کو پراپر طریقے سے نہ نافذ ہونا، یا آئین کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا، یا ایک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نظام کے تحت حکومت جو ہے وہ چلنی ہے، یہ اس کی میجر وجہ ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے ہمارا بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا. اچھا، اب آپ نے کہا کہ آئین قانون کی وائلیشن بھی ہوتی ہے، نظام بھی صحیح طریقے سے نہیں چل رہا. اب جو یہ 6 معزز جج صاحبان نے خط لکھا ہے، یہ کوئی ایک جج صاحب نے یا 4 وکیلوں نے نہیں، یہ 6 معزز جج صاحبان اور ہائی کورٹ بھی وہ جو اسلام آباد کے اندر ہے، ملک کے دارالحکومت میں ہے. اب دنیا جو اس کو دیکھ رہی ہوگی، اس کو پڑھ رہی ہوگی، کیا یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد وہ پاکستان میں آ کے کوئی انویسٹ کرے گا کہ رول آف لا کی یہ پوزیشن ہے؟ جس وقت آپ کی حکومت تھی، ضمانتیں ہوتی تھیں، تو یہ تو ایک ہائی کورٹ نے خط لکھا ہے نا، ملک کی ساری ہائی کورٹس کے اندر سے یہ کامنٹس آئے کہ یار پریس کانفرنس کر لو، ضمانت ہم دیں گے تمہیں رہائی نہیں ملے گی. تو یہ اس اے ویری انفارچونیٹ اسٹیٹ جس کے اندر ابھی ہم ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو انفارچونیٹ بات ہے نا کہ اس ملک میں ہر چیز سیاست کے نظر ہو جاتی ہے. جو پینڈنسی جوڈیشری کے اندر ہے آج بھی یہی ہے کہ اگر ایک والد شروع کرتا ہے تو اس کے پوتوں کے بھی بچے جو ہیں وہ کیس کو بھگت رہے ہوتے ہیں، اور ہماری جوڈیشری کی رینکنگ دنیا کے اندر آخر میں رینکنگ آتی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں آج 9 مئی کا واقعہ ہے، ہوا، پوری قوم نے دیکھا، اس کو وٹنس کیا، لیکن ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی. اچھا، اس کو اگر آپ کمپیئر کر لیں، کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا، وہ بھی کوئی دہشت گرد نہیں تھے لوگ، وہ بھی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ تھے. 1100 مقدمے دائر ہوئے، ابھی بھی ان 1100 مقدموں میں 350 لوگوں کو سزائیں ہو گئی. اس پہ سیاست نہیں ہوئی کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو کیوں پکڑا ہوا ہے، کیوں گرفتار کیا ہوا ہے، کیوں ایک ڈیو پروسیس لا کا چلا اور وہ معاملات جو ہے سیٹل ہو گیا. پاکستان میں بدقسمتی سے 9 مئی کا واقعہ ہے، آج اس پہ بھرپور سیاست ہو رہی ہے. جو جماعت اس میں انوالو تھی وہ کہتی ہے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، یہ تو پی ایم ایل این والوں نے کرایا، یہ تو فلانوں نے کرایا. تو ایک ایسا معاملہ جو جوڈیشری سیٹل ہی نہیں کر پائی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جوڈیشری کے اندر بھی جو ہے وہ ایک پارٹی بازی چل رہی ہے. اور وہ آپ نے جو بندیال کورٹ تھی اس میں آپ کو وہ نظر آئی، اور اس کے اندر جب کچھ لوگوں کا اپنے وہ اسکینڈل نکلے اس میں سے جوڈیشری کے اندر، تو انہوں نے جو ہے پھر ریزائن کر کے فراغت حاصل کی. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ادھر بھی کوئی اس سے کوئی ملتا جلتا معاملہ ہو جس کی بیسز اس سے ملتی ہوں. لیکن دیکھیں جو رول اب آج آپ میڈیا میں ہیں، میں بھی جو ہے وہ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی بھی ٹی وی پہ آ کے کسی کی بھی عزت اچھال لیتا ہے. تو ڈیفیمیشن لاز جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. قانون بنے ہوئے ہیں لیکن وہ جوڈیشری جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو، یا وہ کیس کو آگے چلانا ہے، وہ اس میں لائر کمیونٹی بھی شامل ہے. اس میں رانا صاحب ایک چیز یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ سیاست کی جا رہی ہے، آپ نے 9 مئی کے بدقسمت واقعے کا ذکر کیا، لیکن جب امریکہ میں اس طرح کا واقعہ ہوا کیپٹل ہل کا، کیا اس کے بعد جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کو توڑ کے استحکام میں امریکہ کوئی پارٹی بنا دی گئی؟ کیا جو ریپبلکن پارٹی کے لوگ وہاں پہ موجود تھے یا لوگ تھے ان میں سے جس نے پریس کانفرنس کی وہ نئی جماعت میں چلا گیا؟ تو ہم اس سارے عمل کو خود ہی جو ہے نا وہ اس کو سیاسی اس کے اندر چیز لے آتے ہیں. جو لوگ پریس کانفرنسز کر دیتے ہیں، مراد راز کی تصویریں لگا کے وہاں پہ آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنسز کی، وہ جو ہی استحکام پاکستان میں گئے تو وہ دھل گئے. تو جوڈیشری کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ مسائل ہیں اور پوری قوم مانتی ہے، لیکن جس طریقے سے اس کے اوپر سیاست ہوئی اور اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا
کیا گیا, چاہے کسی طرف سے بھی کیا گیا ہو, تو اس سے بھی تو اس مقدمے کو نقصان پہنچا نا. دیکھیں میں آپ سے اس حد تک ایگری کروں گا کہ اگر جوڈیشری ہماری ایکٹیو ہوتی, اگر وہ ڈے اینڈ نائٹ کورٹ لگاتی, سی سی ٹی وی سے ویڈیوز نکلتی, اتنے واٹس ایپ کے اوپر اتنی ویڈیوز بنی, اتنی یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ ٹریس کریں کہ کس نے کس کو کہا کہ وہاں پہنچیں, کیا کمیونیکیشن ہوئی, ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ہمارے یہ نہیں ہو سکا نا, ابھی تک نہیں ہوا. لوگوں کو سزائیں مل چکی ہوتی, آخر لوگوں نے وہاں سے چیزیں نکال کے گھروں سے لے کے گئے, انہوں نے کسی نے آگ بھی لگائی, کسی نے خوشی بھی منائی, کوئی بھنگڑے بھی ڈال رہا تھا, کسی نے آپ کو سرپرائز کرتا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اتنے حساس علاقے اور سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک سامنے نہیں آئی, اور بار بار وہ پی ٹی آئی والے بھی یہی کہتے ہیں. اب تو چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے خط بھی لکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ریکور کریں سی سی ٹی وی فوٹیج. میرے خیال سے سی سی ٹی وی فوٹیجز ضرور وائرل نہیں ہوئی ہوں گی کیونکہ وہ ایویڈینس ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہوں گی اور عدالتوں کے اندر وہ فرنش کی گئی ہوں گی. لیکن یہ جو ہمارے ڈبیٹ ملٹری کورٹس اور اس بنیاد پہ یہ جو کیسز رک گئے ہیں, دیکھیں انصاف ہونا چاہیے. اگر مثال کے طور پہ انصاف ہو ہی نہ 2 سال یا 3 سال, تو پھر تو آپ این آر کی طرف جا رہے ہیں نا, کیونکہ 9 مئی کا واقعہ تو مذاق بن گیا. اگر پاک افواج کو بھی ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, اور دیکھیں انہوں نے احتساب ودن اپنے وہ کر لیا, انہوں نے لوگوں کو سزائیں دے دی, جو لوگ ان کو لگا کہ جہاں لیپس تھا, کوئی ریئیکشن نہیں آیا, کسی نے نوٹس نہیں لیا یا فوراً اس نے رد عمل نہیں دکھایا, تو انہوں نے فارغ کر دیا. لیکن جو سول سائڈ آ گئی, جو جوڈیشری آ گئی, وہ اب تک کچھ نہیں کر سکی. تو جب یہ فیلئر ہوگا انسٹیٹیوشنل پارٹ پہ, جوڈیشری کے پارٹ پہ, تو پھر یہ جو کنفیوژن ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. اور وہ پھر بیانیوں کی جنگ ہے کہ ان کا بیانیہ کتنا اسٹرانگ ہے, ان کی سوشل میڈیا کتنی اسٹرانگ ہے, یا دوسری سائڈ کی کتنی اسٹرانگ ہے, کیونکہ انصاف نہیں. پھر یہ سارا معاملہ سیاست کی نظر ہو گیا. وہی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے آرگومنٹ تو دیے جاتے ہیں. اچھا, یہ جو جج صاحبان نے ابھی خط لکھا, اس میں یہاں تک لکھا گیا کہ ایک جج کے رشتہ دار کو اغوا کر لیا گیا مبینہ طور پر, اور یہ اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں, کسی ریموٹ ایریا کی بات نہیں کر رہے. ایون امریکن جو ترجمان ہے اس کو بھی یہ کوشچن کیا گیا, تو وہ بھی اس کے اوپر ایک طرح سے ہکا بکا ہی تھا کہ میں اس پہ کیا بولوں. پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ سی سی ٹی وی کیمرہ یا خفیہ کیمرہ کسی جج صاحب کے گھر کے اندر لگا دیا گیا, بیڈ روم کے اندر لگا دیا گیا, ڈرائنگ روم کے اندر لگا دیا گیا. یہ تو انتہائی خوفناک قسم کے الزامات ہیں. 6 جج صاحبان نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں ہائی کورٹ کے. دیکھیں, یہ اگر میں نے وہ خط نہیں پڑھا, لیکن اگر اس طرح کے الزامات اس میں لکھے گئے ہیں تو یہ واقعی بڑے حیران کن ہیں. اور اس کے اوپر جو جوڈیشری ہے, جو بال جو ہے وہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے کورٹ میں ہے, تو میرے خیال سے وہ اس پہ انویسٹیگیشن بھی کرا سکتے ہیں, اس پہ نوٹس بھی لیا جا سکتا ہے. اور اگر یہ کوئی ایک سیاست کی جا رہی ہے جوڈیشری کی طرف سے, کیونکہ یہ بھی موقف آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو 5-6 ججز نے کیا ہے, یہ وہی جو جس طرح بندیال کورٹ کے اندر معاملات چل رہے تھے, کوئی اس سے کوئی اس کا ریلیشن شپ نکال رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا. بہرحال اس کا اب جو بال ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے کورٹ میں ہے, اور ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں اور اس کی گہرائی تک جائیں. اچھا, ویسے بار بار آپ بندیال کورٹ کہتے ہیں, موجودہ کورٹ سے تو آپ مطمئن ہیں. آپ دیکھیں اس وقت جو یہ ہوتا تھا کہ سینئر ججز کو ساتھ نہیں بٹھایا جاتا تھا. ابھی بھی جو سینئر جج ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو ساتھ نہیں بٹھایا جاتا. جج وہ مخصوص قسم کے بینچ بنتے ہیں, وہ تنقید تو ابھی بھی ہوتی ہے. تو کبھی کوئی ایسا پیریڈ آئے گا کہ جہاں پہ ان چیزوں سے ہم آگے نکل سکیں گے اور ہر کوئی جو ہے مطمئن ہو سکے گا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ بڑی لازم ہے. کسی حد تک تو جو ہے وہ آپ کی پاور ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے ایک چیف جسٹس سے, جو اب 3 ممبر کے جو کمیٹی بن گئی ہے جو کہ سو موٹو کو دیکھے گی. پھر یہ اوپن کورٹ ہیئرنگ سے میرے خیال سے ایک ٹرانسپیرنسی لوگوں کو نظر آئی ہے کہ بحث کیسے ہوتی ہے. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جوڈیشری ہماری آج بھی باٹم کے اندر رینکڈ ہے. اور جب تک انصاف نہیں ہوتا کسی ملک کے اندر, دیکھیں نا, میں آپ کو ٹی وی پہ آپ پہ الزام لگا دوں کہ آپ جو ہے آپ نے 100 ارب کی یا 50 ارب کی کرپشن کی ہے اور آپ کا پورا خاندان آگے سے پیچھے کرپٹ ہے, اور اس چیز کے کہنے کا وہ اس کو کتنے لوگ سنتے ہیں, ہزاروں میں, لاکھوں میں, یا جو بھی اس کی ویورشپ ہے, اور اس کی کوئی ریپرکشن ہی نہ ہو کہ آپ جو مرضی کہتے ہیں, تو یہ انارکی ہے.
تو اس انارکی کے اندر آپ پھر یہ تو سارا نظام جو ہے وہ فیصلہ تو پھر سوشل میڈیا کے ہاتھ میں آ گیا نا، پھر نظام تو بیانیے کے ہاتھ میں آ گیا اور حقائق جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے. تو یہ جو لائن ڈرا کرنی ہے وہ قانون نے کرنی ہے، وہ لائبل لاز نے کرنی ہے، وہ ڈیفیمیشن نے کرنی ہے، وہ جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے ایویڈنس بیسڈ. اور جب جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ یہ تاثر کہ یہ جوڈیشری جو ہے یہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے یا سیاست میں انوالوڈ ہے یا اس کا کوئی ایجنڈا ہے، تو تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو میں ایز این انڈیویجل یہ میں بات کروں گا کہ ہمارا اگر کوئی سب سے بڑا فیلئر ہے وہ جوڈیشل فیلئر ہے، اور وہاں سے جب تک چیزیں درست سمت میں نہیں جاتی تو میرے خیال سے یہ کنفیوژن جو اس ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے یہ مزید پھیلے. اچھا، اس میں آخر میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی کردار ہے؟ یہاں پہ اس طرح کی آڈیوز بھی ہم نے دیکھی کہ جج صاحبان کو انسٹرکشنز دی جا رہی تھیں، یہاں پہ ہم مختلف قسم کے الزامات لگے، مختلف قسم کے بینچ بنے اور عدلیہ کے اندر مداخلت ہوئی کہ ایک چیف جسٹس کو فارغ کیا گیا. دیگر ادوار میں بھی ہم نے دیکھا بھی جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو جو ہے ان کا جو کیس تھا وہ بھی ریسنٹلی ہم نے سنا. تو اس میں ہم جوڈیشری کو تو کہہ دیتے ہیں سیدھا، لیکن اس کے اندر جو ہم نے سیاسی انٹرفیرنس کی ہے اس کو ہم کنوینئنٹلی بھلا دیتے ہیں یا اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، میں نہیں بالکل بھلاؤں گا. دیکھیں، میں جوڈیشری جو پولیٹیکل فیلئر جو ہے وہ فیلئر یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو پہلے تو مانیں کہ یہ بھی کھلاڑی ہیں اور ہمیں بھی ان کی عزت بھی کرنی ہے، ہمیں ان کے ساتھ مل کے کام بھی کرنا ہے، ہمیں ان کے اوپر کرٹیسزم بھی کرنا ہے، اور ہمیں اگر اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے، اور اگر حکومت میں ہے تو ہم نے اپوزیشن کی اہمیت کو بھولنا نہیں ہے. تو یہ جب تک سیاسی جماعتوں کے اندر یہ میچورٹی نہیں آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ خان صاحب کا جو طرز سیاست ہے جس میں وہ فرشتہ ہیں اور باقی سب کافر ہیں، یہ جو نیریٹو ان کا ہے یہ اس نے بہت ایک میں دھچکا دیا ہے. دیکھیں، اگر جوڈیشل ریفارمز ہیں تو سیاسی جماعتیں کیوں نہیں اپوزیشن حکومت کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کر سکتی؟ اگر نیب کی ریفارمز ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ نیب ایک ایسا ادارہ تھا جس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، لیکن جب جس کے ہاتھ چڑھا اس نے پھر دوسرے کے خلاف استعمال کیا. تو یہ میچورٹی اگر نہیں آئے گی سیاسی جماعتوں یہ میچورٹی بڑی ضروری. اچھا، ویسے جو ہے وہ خان صاحب نے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جو مخالفین ہے کہ سیاست خراب کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی. 6 مہینے سے تو آپ نے ان کو اندر رکھا ہوا ہے، تصویر بھی ان کی باہر نہیں آ سکتی، وہ میڈیا پہ بھی نہیں آ سکتے. تو اب تک تو ان کا بیانیہ ختم ہو جانا چاہیے تھا نا. دیکھیں، ہم نے نہیں اندر رکھا ہوا، ان کو عدالتوں نے سزا اب سنا دی گئی ہے اور وہ اپنی سزا کاٹ میں. نہیں، حکومت کہتی ہے نا ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے. عدالت نے تو یہ نہیں کہا نا کہ جیل کے اندر ٹرائل کریں، یہ تو اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، عدالت میں نہیں پیش کر سکتے. اب دیکھیں، اب ظاہر سی بات ہے جب خان صاحب نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ ان کو قتل کرنے کا پلان ہے اور ان کو کوئی مارنے لگا ہے، اور جب وہ موو بھی کرتے ہیں تو وہ 4 چادریں یا 20 چادریں اپنے. حفاظت کے لیے میرے خیال سے حکومت نے ان کی حفاظت کے لیے پھر یہ سارے اقدامات کیے ہیں کہ ان کی کہیں جان کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے. اچھا، ویسے آپ لوگ سرپرائز ہوتے ہیں کبھی کہ ایک جو ہے بندہ وہ جیل میں، اور جس طرح ان کی جماعت نے الیکشن لڑا ابھی، اس سے آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنا یہ ان کو ووٹ مل جائے گا یہ کہ نہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کو اگر 100 ووٹ ملا ہے تو باقی ساری جماعتوں کو 250 ووٹ ملا ہے، یعنی کہ ان کو 2/3 سے زیادہ ووٹ جو ہے باقی جماعتوں کو ملا ہے. بالکل خان صاحب کو ایک لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے اور کیونکہ اس ملک میں سزا جزا کا جو نظام ہے وہ بروکن ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہے، تو پروپیگنڈا کا اور جو سوشل میڈیا کا جو زور ہے وہ اس کو انہوں نے بہتر استعمال کیا اور اس کا نتائج وہ مل گئے. اگر یہاں انصاف کا نظام ہوتا، اگر یہاں جوڈیشری جو ہے وہ اس قابل ہوتی کہ وہ وقت پہ بر وقت فیصلے کر لیتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید حالات کچھ اور ہوتے. رانا احسان افضل صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو.